بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مبارک منقول ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ اسلام کا آغاز انتہائی غربت کے ساتھ ہوا اور غریبوں میں ہوا۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، اور عنقریب یہ دوبارہ واپس غرباء میں غریبوں میں لوٹ آئے گا۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، پس غرباء فقراء کے لیے بڑی خوشخبری ہوں۔ یہ تو حدیث مبارک کا ترجمہ ہے۔ غریب کا ایک مطلب تو یہی ہے جو ہمارے یہاں مشہور و معروف ہے کہ غریب اس کو کہا جاتا ہے جو اس کے پاس مال کم ہو اور جس کے پاس دولت دنیا کی زیب و زینت کی اور دنیا کی آسائشیں نہ ہوں، مال و دولت کی کمی ہو۔ تو فرمایا کہ اسلام کا آغاز بھی ایسے ہی لوگوں میں ہوا تھا، اور آج یہ کہ اسلام کو قبول کرنے والے ابتدا میں ایسے ہی لوگ تھے جو مالی لحاظ سے انتہائی کمزور تھے، لیکن ان کا دل ایمان کی دولت سے منور تھا۔ دل میں ان کی ایمان کی دولت تھی، ظاہراً وہ ظاہری دولت سے خالی تھے۔ مال و دولت ان کے پاس زیادہ نہیں، لیکن دل ان کا بڑا قیمتی تھا، دل میں ایمان کا نور تھا، ایمان کی دولت تھی۔ اب اگر آغاز میں آپ نگاہ دوڑائیں تو حضرات صحابہ میں اکثر و بیشتر آپ کو وہ نظر آئیں گے جو بڑے فقر و فاقہ والے تھے، جو مکے کے بڑے بڑے سردار ابو جہل، ابو لہب، جو خود کو بڑے بڑے سردار کہتے تھے، ان میں سے کسی کو بھی ایمان کی توفیق نہیں ملی، حالانکہ بڑے بڑے سرداروں میں ان کا شمار تھا۔ اور جو سردار نہیں تھے، عام افراد تھے، ان کو اللہ جل شانہ نے ہدایت دی، تو غرباء فقراء تھے۔ تو فرمایا کہ اسلام کا آغاز بھی ایسے ہی ہوا ہے کہ اس کو قبول کرنے والے، اس کو سنبھالنے والے، اس کو جو ہے عملی جو اس میں زندگی میں لانے والے غرباء تھے، غریب لوگ تھے۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، اور یہ قریب دوبارہ واپس غرباء میں لوٹ آئے گا، یعنی آخر میں اس کے ماننے والے، اس پر عمل کرنے والے اور اس کو اپنی زندگی کا عملی حصہ بنانے والے غرباء فقراء ہی ہوں گے۔ ایسے لوگ ہوں گے جو مالی لحاظ سے کمزور ہوں گے، یعنی دین ایسے لوگوں کے پاس سمٹ آئے گا جو مالی لحاظ سے کم ہوں گے، مال کی ریل پیل ان کے پاس نہیں ہوگی، اور جو مالدار ہیں وہ اپنی دنیا میں اپنے مال و دولت میں مشغول ہوں گے، اور جن لوگوں نے دین کے جھنڈے کو سنبھالا ہوگا وہ ہوں گے جو غرباء فقراء سمجھے جاتے ہوں گے، معاشرے میں مالی لحاظ سے کمزور سمجھے جاتے ہوں۔ فطوبى للغرباء، لہذا فطوبى للغرباء، اس غرباء فقراء کے لیے بڑی خوشخبری ہے کہ یہ دین کو سنبھالنے والے ہیں، دین کے محافظ ہیں، دین کی حفاظت کرنے والے اور دینی شاعر کی جو ہے نگرانی کرنے والے۔ تو آغاز میں بھی دین کو سنبھالنے والے غرباء فقراء تھے، اور آخر میں بھی دین کو سنبھالنے والے یہ مالی لحاظ سے کمزور لوگ ہوں گے، ایسے لوگ ہوں۔ آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں علماء، دیندار جو دین کی نگرانی کرنے والے ہوتے ہیں،
وہ بس اوقات دوسروں کے اعتبار سے مالی لحاظ سے کم ہوتے ہیں، لیکن اللہ جل شانہ نے اس میں بھی ایسی برکتیں رکھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ دوسروں کی محتاج نہیں ہوتے۔ اللہ جل شانہ نے محتاجی سے دوسروں کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے محفوظ کر رکھا ہوتا۔ تو مالی لحاظ سے کم ہے، لیکن دین کی نشر و اشاعت کا کام مسلسل جاری و ساری ہے۔ دین کی نشر و اشاعت کا کام، دین کی تبلیغ کا کام مسلسل چل رہا ہوتا۔ تو یہ حدیث مبارک کا ایک مطلب ہے کہ الاسلام بدأ الاسلام غریبا، کہ اسلام کا آغاز غربا میں ہوا، کمزور مالی لحاظ سے کمزور لوگوں میں ہوا۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَأَ، اور ان قریب دوبارہ واپس لوٹ آئے گا کمزور مالی لحاظ سے کمزور لوگوں میں۔ فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، بس غربا کے لیے بڑی خوشخبری ہو کہ وہ دین کے محافظ ہیں، دین کی حفاظت نگرانی کرنے والے ہیں۔ بعض روایات کے اندر اخروی اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی غربا کے لیے خوشخبری بیان کی گئی کہ وہ مالداروں کے مقابلے میں جنت میں 500 برس پہلے داخل ہوں گے۔ کل قیامت والے دن بھی غربا فقراء مالداروں کے مقابلے میں 500 برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ ادھر مالدار اپنے مال کا حساب دینے میں لگے ہوں گے، غربا جنت کے باغات میں محلات میں مزے کر رہے ہوں۔ فطوبى للغرباء، گویا کہ ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے کہ وہ دین کے محافظ ہیں، اور آخرت میں بھی خوشخبری ہے کہ آخرت میں اللہ جل شانہ جنت میں ان کو داخل فرمائیں۔ بدأ الاسلام غریبا کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا کہ اسلام اجنبی ہو جائے گا۔ غریب کا عربی کے اندر ترجمہ اجنبی کے بھی کیے جاتے ہیں، مسافر اور اجنبی کو بھی غریب کہا جاتا ہے۔ تو بدأ الاسلام غریبا، یعنی اسلام کا آغاز اجنبیوں میں ہوا تھا۔ یعنی اجنبیوں میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو دین کا کام کرنے والے یا دین کے ساتھ تعلق رکھنے والے ایسے لوگ ہوتے تھے کہ عام معاشرہ بس اوقات ان سے زیادہ تعلقات نہیں رکھتا، ان سے کم ہی تعلق رکھتا اور ان سے کم ہی علیق سلیق رکھتا۔ شروع اسلام میں بھی ایسا تھا، جب مسلمان تھے تو وہ چھپ چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، چھپ چھپ کر اسلام کی نشر و اشاعت کرتے تھے، اور عام مجالس کے اندر محافل کے اندر لوگوں کے ساتھ ان کا اتنا تعلق یا لوگوں کے ساتھ اتنا ان کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوا کرتا تھا، وہ الگ تھلگ سے رہتے تھے۔ بس اوقات لوگ اپنی خاص تقریبات میں بلاتے بھی نہیں تھے۔ تو فرمایا کہ آخر میں بھی ایسے ہی ہو جائے گا کہ اسلام پرایا سا ہو جائے گا، اجنبی سا ہو جائے گا، اس پر عمل کرنے والے بھی خال لوگ رہ جائیں گے، اور جو دیندار ہوں گے بس اوقات عام لوگوں کا تعلق ان سے کم ہو جائے گا، کٹ کر رہ جائیں گے۔ دینداروں سے، دین کی خدمت کرنے والوں سے لوگوں کا تعلق کمزور ہو کر رہ جائے گا، کٹ کر رہ جائے گا۔ گویا کہ عام محافل اور مجالس کے اندر ایسے لوگ شریک تو ہوں گے جو فساق و فجار ہوں گے، لیکن ایسے لوگوں کو شرکت کی دعوت نہیں دی جائے گی جو دیندار ہوں گے، اور دینداروں سے ایک طرح سے قطع تعلقی کسی کیفیت ہوگی، بائیکاٹ کسی کیفیت ہوگی کہ وہ دیندار ہیں یا یہ کوئی دینی مسئلہ کھڑا نہ کر دیں، کوئی دینی اعتبار سے کوئی پریشانی نہ کھڑی کر دیں، کوئی مسئلہ بیان کر کے ماحول خراب نہ کر دے۔ اس قسم کی باتیں تو آج بھی ہوتی ہیں۔ مولوی صاحب کو بلا لیا تو ہو سکتا ہے کہ کوئی رنگ میں بھنگ ڈال دیں اور مسئلہ خراب کر دیں، یہ کوئی پریشانی اٹھا دیں، یہ کسی بات پر اعتراض کر لیں کہ بھئی یہ تو غیر شرعی ہے لہذا اس کو نہ کریں۔ بس یہ ڈر سے جو لوگوں کا جو تعلق ہوگا وہ ان سے کمزور ہو جائے گا، اور عمل کرنے والے، دین پر عمل کرنے والے لوگ الگ تھلگ ہو کر رہ جائیں گے، اور لوگوں کے ساتھ ان کا میل جول، اٹھنا بیٹھنا
یہ کمزور ہو جائے گا اور قلیل ہو جائے گا. تو بدا الاسلام غریبا، یہ اسلام کا آغاز بھی ایسے ہی اجنبی انداز میں ہوا تھا کہ اس کو قبول کرنے والے عام لوگوں سے ہٹ کر تھے اور الگ تھلگ تھے. وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، اور عنقریب دوبارہ واپس لوٹ آئے گا جیسا کہ آغاز میں تھا. فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، بس ایسے لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہوگی کہ جب لوگ ان سے ناطا توڑے ہوئے ہوں گے، وہ دین پر چمٹے ہوئے ہوں گے، جمے ہوئے ہوں گے. لوگ ان سے تعلقات کم کریں گے لیکن ان کا اپنے رب کے ساتھ تعلق قوی اور مضبوط ہوگا، اور وہ دین کی بات کو، دین کے جھنڈے کو سنبھالے ہوئے ہوں گے، دین کی نشر و اشاعت کر رہے ہوں گے. ایسے لوگوں کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہو نہ ہو، لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے. اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. آمين برحمتك يا رب.